یہی ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل میں اب تک ہم نے جو عنوانات دیکھے ہیں وہ مادہ ہے اور پھر وزن ہے اور فعل کی تعریف، اور اب ہم آپ کو ایک گراف سے یا ایک گردان سے متعارف کراتے ہیں تاکہ ہم اس کا آسانی سے سیگا نکال سکیں۔ اور اگر ہم یہ وزن کو ہم نے کہا یہ شکل ہے، تو سیگے کو ہم نام دے رہے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ نام نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ایک گراف ہے، وہ ایک ٹیبل ہے، جس کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گراف ضمیروں کے مطابق ہے۔ یہ ضمیروں کے مطابق تھا، جیسے فعل ماضی معروف کا ضمیروں کے مطابق تھا۔ مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 3 ہی اسلوب ہیں بات کرنے کے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ بات کرنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، حاضر بھی ہو سکتے ہیں، غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب تھا جس کو ہم نے آپ کو ضمیروں میں متعارف کرایا۔ چونکہ فعل کی تعریف میں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس گراف کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم فعل میں اس ضمیر کے مطابق بات کریں۔ تو دیکھیے سیگے کی جو تعریف ہوگی، جو نام کی تعریف ہوگی، گردان کی مدد سے کسی بھی وزن کا نام جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو وہ سیگا کہلاتا ہے۔ اب یہ سارے اوزان ہیں، دیکھیے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ اب یہ ایک گردان ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس گردان کے ذریعے ہم نے کسی بھی ایک وزن کا نام نکالا ہے۔ اگر ہم دیکھیں فعلا یا فعلتم کا نام دیکھیں تو فعلتم دیکھیے فعلتم میں دیکھیے یہ ایک وزن ہے، ایک پیٹرن ہے۔ ساری عربی گرامر اس پیٹرن پر ہی چلے گی، اس وزن پر چلے گی۔ تو اس کو ہم نے گراف کے ذریعے جب نام نکالا تو ہم نے دیکھا کہ جمع بھی ہے اور ادھر مذکر بھی ہے اور ادھر حاضر بھی ہے۔ اور جب ہم یہ فیصلہ کر چکے کہ کوئی بھی 3 حرف ہمیشہ ماضی ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے ماضی، جمع، مذکر، حاضر۔ اب یہ ہم نے اس کا نام نکالا ہے، اس کو سیگا کہتے ہیں۔ گردان کی مدد سے اس طرح سے سیگا۔ اب اس سیگے سے جو ہم ٹرانسلیشن اس کی کرتے ہیں وہ ٹرانسلیشن آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اسم کے حوالے سے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ فاعلی، واحد، مذکر، اس طرح سے ہم نے دیکھے، تو اس میں سے ہم نے نام نکالا اور اس کا ترجمہ سیکھا۔ اسی طرح نام ہمارا گردان کی مدد سے یہ نکلا۔ اگر ہم لکھتے ہیں فعلا کوئی بھی 3 حرف تو ہم کہیں گے ماضی، واحد، مذکر، غائب۔ اب اس نام کی مدد سے ہم اس کی ٹرانسلیشن میں آتے ہیں، اس کو سیگا کہتے ہیں۔ یہ جو نام نکلا ہے اس کو سیگا کہتے ہیں۔ اگر سیگے کی تعریف میں ہم جائیں، ہم کہیں گے گراف کی مدد سے کسی بھی وزن کا نام جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو سیگا کہلاتا ہے۔ ٹیبل کی مدد سے کسی بھی وزن کا نام جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو سیگا کہلاتا ہے۔ اور دوسری تعریف میں ہم نے پڑھا تھا
کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے. تو اب اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے. دیکھیے اس ایک مرد نے کام کیا. یہاں دو باتیں ہماری سامنے آ گئی ہیں کہ ہر ماضی جو ہے وہ ہر ماضی کا صیغہ جو ہے ثلاثی مجرد وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے. ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آئی. دیکھیے یہ کیا جو ہے یہ چلا گیا ماضی میں, یہ اس جو ہے یہ آ گیا غائب میں. اب آسان ہوا, ایک واحد سے آیا, ماضی واحد اور مرد مذکر سے آیا, تو کام تو فعلہ کا ٹرانسلیشن ہوا. اگر اس کی جگہ پر آپ ظالمہ لگائیں تو اس نے ظلم کیا, کفرہ کہیں تو اس نے انکار کیا. تو اسی طرح جو نے ہے یہ اس کی پہلی تعریف میں موجود تھا کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے, اور فاعلی کو ہم نے سے پہچان رہے ہوتے ہیں. وہ گراف کی جگہ ساتھ ٹیبل لکھ دیں تو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے. جی, ٹیبل کی مدد سے گردان یا ٹیبل سے. تو اس اعتبار سے دیکھیے اب ہم نے اس صیغے سے اس کے ٹرانسلیشن بھی کی ہے. اب ہمیں یہ سمجھ آیا کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں اس لیے ہوتا ہے. اس کو دیکھیے تو تم سب مردوں نے کام کیا. جب تک آپ صیغہ نہیں نکالتے اس وقت آپ ٹرانسلیشن میں نہیں آتے. تو اب دیکھیے کیا ماضی سے آیا اور حاضر تم سے چلا گیا ادھر, اور جمع سب اور مذکر مردوں. اب یہ نے جو ہے چونکہ تین حرفی ثلاثی مجرد ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اس لیے یہ نے یہاں شو کر رہا ہے. یاد رکھیے جیسے ہم نے فاعلی حالت کو اسم میں صالحون کے اعتبار سے پڑھا تھا کہ یہ دو پیشیں جو ہیں یہ ہمیں نے بتا رہی ہیں, لیکن فعل میں ہمیں صیغے سے پتہ لگے گا, اور فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اس لیے وہ نے اس میں موجود ہے. یہ ٹرانسلیشن میں ان سب باتوں کو ہم نے لحاظ رکھ کے اس کی ٹرانسلیشن کر دی ہے. اب دیکھیے جو اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں کہ فعل ماضی کی گردان فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا فعلنا, اس کی گردان ہمیشہ رٹوا دی جاتی ہے. ہم اس رٹا بازی سے ذرا پرہیز کرنا چاہتے ہیں. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فعل کی پہچان کیا اس کی ضمیروں سے ہو سکتی ہے. ہم اس کی ضمیریں تو نکالیں. تو ہم نے ایک ٹیبل پڑھایا تھا, آپ کے سامنے بات رکھی تھی ضمائر کی, کہ ضمائر ہمیشہ دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک علیحدہ آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں اور ایک جڑ کر آنے والی ضمیریں ہوتی ہیں. چونکہ اسم کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں, وہ ماضی اپنا فاعلی, مفعولی اور اضافی, اور یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ علیحدہ آنے والی وہ فاعلی حالت میں اور مفعولی حالت میں چلی جاتی ہیں, اضافی حالت میں نہیں جاتی. اب ہم ان ضمیروں کی جو چارٹ کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ مکمل کرنا ہے, تو اب تک ہم اضافی حالت والی ضمیر پڑھ چکے, ہم فاعلی حالت والی ضمیر پڑھ چکے جو جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا آتی ہے, یہ مرکب اضافی کے طور پر آ رہی ہوتی ہے. اس ضمیر کو ہم نے اسم میں بھی دیکھا ہے انہو کے حوالے سے, جملہ اسمیہ میں بھی اس کا استعمال دیکھا تھا مفعولی. لیکن آج جو ہم نے ضمیر دیکھنی ہے اور وہ ہے ہماری جڑ کر آنے والی فاعلی. جڑ کر آنے والی فاعلی ضمیر ہمیشہ فعل کے صیغوں میں یعنی ٹیبل میں یا گردان میں آ رہی ہوتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فعلہ تین حرفی ثلاثی مجرد ہے, اور اس کے جو کچھ زائد حروف ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں, یہ
اس فعلا کے بعد ایک الف جو زائد لگا ہوا ہے، یہ بظاہر اس الف کی نشاندہی تثنیہ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور تثنیہ کا مطلب دو ہوتا ہے، تو اس الف کی وجہ سے ہم جب صیغہ نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان دو مردوں نے کام کیا، تو نے یہاں سے آ رہا تھا تثنیہ سے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر ہے ان کی، یہ فعل کی ضمیر ہے۔ اسی طرح فعلا کے بعد جو بھی حرف زائد ہوگا وہ اس کی ضمیر کے طور پر کہلایا جائے گا، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ علامت کے طور پر آتی ہے، تو اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس گردان میں دو ضمیریں جو ہوتی ہیں، فعلا کے وزن میں ایک چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور فعلت کے وزن پر جو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ہیا کی آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیے الف اور واو الف اور تا کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے، یہ تا الف آیا ہوا ہے، نون کے اوپر زبر آئی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دائرے لگائے ہیں یہ ان کی ضمیروں کے ہیں کہ فعل کی گردان میں یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں جن سے وہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں پہچانا جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ 13 ضمیریں ہوتی ہیں، اور یہ 13 ضمیریں جو ہیں دو ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں دو بارز ضمیریں ہوتی ہیں، بارز ظاہر ضمیریں ہوتی ہیں، اور 11 ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ 11 ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں اور 2 ضمیریں جو ہیں وہ مستتر ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کا ایک سوال ہوگا کہ اگر فعالت کے وزن پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر تو ہمیں تا جزم والی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو ہم نے ضمیر کیوں نہیں کہا؟ اس کو ہم نے کیوں چھپے گروپ میں شامل کیا ہے ہیا کی وجہ سے؟ تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تا کے اوپر چونکہ جزم ہے اس لیے اس کی اپنی آواز کوئی نہیں ہے، اور پچھلی آواز کے ساتھ مل کر اس کی آواز آتی ہے، اس لیے جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ ضمیر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، جبکہ تا کے اوپر زبر آ جائے تو وہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے، اور تا کے نیچے زیر آ جائے تو وہ حاضر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن تا جزم والی جو ہے اس میں چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو دیکھیں تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اپنے کلام میں اس نے کتنا اثر رکھا اور کتنا اسے جامع بنایا۔ آپ دیکھیے فعلا جب ہم کہہ رہے ہیں تو اتنا لمبا ترجمہ اس میں موجود ہے، اس ایک لفظ میں، جیسے ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ صالحون میں اتنی حالت بھی ہے، وسعت بھی ہے، عدد بھی ہے، اور جنس بھی اس میں موجود ہے، تو اسی طرح اس میں بھی دیکھیے پورا ایک جملہ ہے۔ لیکن یہاں بھی اگر دیکھیں تو یہ جملہ فعلیہ مکمل ہے، چھپی ضمیر ہے۔ اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنانا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے فعلا کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے آپ اس کو باہر نکالیے، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی، تو ہوا فعلا بن جائے گا، اب یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ پھر اس کی ترتیب یہ ہو جائے گی کہ ہوا جو ہے یہ بطور مبتدا آ جائے گا، اور فعل بھی خبر کے طور پر آ رہی ہوگی۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ آپ نے 13 ضمیریں بتائی ہیں، 14-15 صیغے ہیں، وہ دو ایک جیسی آ رہی ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ یہیں سے ترتیب بدل جاتی ہے۔ ایک فعل جو ہے از خود جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور جب اس میں سے ضمیر کو باہر لے آتے ہیں تو از خود وہ اس کے مطابق ضمیر جو ہوتی ہے وہ جملہ اسمیہ بنا دیتی ہے۔ بہرحال اب تک ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم نے فعل ماضی کی گردان کو ضمائر سے پہچانا۔ اس کے بعد کا سبق جو ہمارا ہے، ہم آتے ہیں فعل ماضی کے ابواب۔